آیت الکرسی ہوتی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد محمد علی کی جوانی ہے غازی عباس علمدار، بے شک علی کی ذوالفقار کا حقدار ہے غازی عباس علمدار، علی کی وراثت کا حقدار ہے غازی عباس علمدار۔ اسی لیے بی بی زہرا نے وصیت 19 کی تھی، اس میں سے ایک وصیت کی تھی، یا علی اگر باغ فدق میرے بعد مل جائے تو عباس کی اولاد کو بھی اس کا حصہ دینا۔ بی بی زہرا جانتی تھی بعد میں ملے گا، اولاد زندہ رہے گی، واہ 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 واہ، عباس علمدار کا علم قیامت تک بلند رہے گا۔ ارے فضل ابو الفضل عباس بھی رہے گا، عباس کا بیٹا رہے گا، عباس کا اہل رہے گا، عباس کی اولاد رہے گی۔ یہ علم غیب دے تو اور کیا۔ بے شک عباس اگر ذکر حسین کرے تو کعبے کا منبر ہونا ضروری ہے۔ جب حسین علیہ السلام روانہ ہونے لگے، حج ہوا ہی نہیں، تو غازی عباس کعبے کے اوپر چھت پر چڑھ گئے۔ کیا صرف 3 لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت ان کے پیر کا بوسہ لے لے۔ ایک تو بلال حبشی جو مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، دوسرے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور تیسرے امیر المومنین کے بیٹے عباس علمدار علیہ السلام۔ میں کہتا ہوں چھت پہ عباس نہیں تھے، غازی عباس کا علم لہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، لہراتا علم دیکھ کے لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ دنیا ہے تیرے گھر کی گدا، اس لیے غازی دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کو خبر ہے تیرا ہاتھ کھلا ہے گاج، کھلا ہے۔ میں کہوں گا یہ کیسے مقدس ہاتھ ہے کہ آج تک بلند ہے۔ بے شک، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی بلند ہو جائے، اسے غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ حسین کے فضائل پڑھنے کے لیے عباس کو منبر چاہیے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، اور غازی عباس نے جو خطبہ دیا کہ تمہیں پتا ہے غازی عباس حسین غازی عباس کو دیکھ رہے، ہر ایک اپنی عبادت میں مشغول ہے، ہر ایک اپنی عبادت کر رہا ہے۔ لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں جو حاجی آئے تھے حج کرنے، خانہ کعبہ غازی عباس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ واہ واہ، عباس علمدار حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ حسین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عادت ہے، ہر ایک اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ عباس علمدار نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے یہ خانہ کعبہ قبلہ کیسے بنا؟ جب حسین کا بابا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو خانہ کعبہ کو شرف حاصل ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ چلا جو خانہ کعبہ کو شرف دیتے اسے علی کہتے ہیں، جو کعبے کو قبلہ بناتے اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اس کے بابا سے خانہ کعبہ کو شرف حاصل ہوا، شرف ملا ہے، اور لوگوں کو حاجی ہے، نمازی ہے، تسبیح ہے، کہہ رہے آئے فاسق و فاجر۔ کیا کہا عباس علمدار نے؟ کوئی وہاں پہ آر ایس ایس والے نہیں تھے، آر ایس ایس والے پھر بھی جو ہے محبت والے ہیں، بجرنگ دل والے پھر بھی محبت کرتے حسین سے، حسین سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں پر تھے کلمہ پڑھنے والے لیکن ادھورا کلمہ پڑھتے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں، ادھوری نماز پڑھتے تھے۔ اب سمجھنا پورا کلمہ کیا ہے، پوری نماز کیا ہے۔ علی اللہ پڑھو گے تو پورا کلمہ بھی ہوگا، پوری نماز بھی ہوگی، ورنہ منافق ہی کہلاؤ گے، مومن تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ ہمیں جنت چاہیے، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے تو پھر علی اللہ پڑھ، نماز میں پڑھ۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے پڑھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے اس سے، پہلے یہ اور وہ کون ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ فاسق و فاجر ہو، ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والے لیکن ادھورا کلمہ پڑھنے والے تھے، حسین کی محبت دل میں نہیں تھی۔ بے شک، اے فاسق و فاجر، اے کافر،
میں کافی کیوں کہا؟ پتہ چلا حسین دین ہے. آپ نے دیکھا نہیں خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ دین حسین، دین پناہ حسین. اگر حسین پور مکمل دین تھا، اگر حسین جا رہے ہیں، حسین کو کوئی چھوڑ دے تو دین سے نکل جاتا ہے. علی ایمان ہے، اگر علی کو کوئی چھوڑ دے ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. نعرہ حیدری محمد وال محمد اول بلند سلمان. غازی عباس نے کعبے کی چھت پہ سے حسین علیہ السلام کو اور بلند کر دیا. بلند میرا تو مولا بلند ہی ہے، کیونکہ وہ وارث ہے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، 1,24,000 نبیوں کا وارث ہے. یہ حسین خدیجہ الکبریٰ کا وارث ہے، بعد میں زہرا سلام اللہ علیہا کا وارث ہے، علی مرتضیٰ کا وارث ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا وارث ہے، محمد مصطفیٰ رسول ہے. خانہ کعبہ کے اوپر سے فاسق و فاجر و کافر حج کا لباس پہنے ہوئے کافر ہے، طواف کر رہے ہیں کافر ہے، اور صفا و مروہ دوڑ لگا رہے کافر ہے، مینا میں جا کے ذبح کر رہے کافر ہے. پتہ نہیں کافر اللہ کے دشمن کو لا الہ الا اللہ کو نہیں کہتے جو نہیں پڑھے. لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے. جو علی ولی اللہ سے مکر جائے وہ کافر ہوتا ہے. جو علی ولی اللہ سے مکر جائے. آپ تو نماز میں مکر جاتے ہو، اذان و اقامت میں اور کلمے میں پڑھتے رہتے ہو، تو پھر ادھر بھی چھوڑ دو. یا تو ایسا کریے، چلیے میں بھی آپ کے ساتھ میں پڑھوں گا. اذان اقامت اور اس میں سے کلمے میں سے نکال دیجیے. میں بھی نہیں پڑھوں گا. اچھا چلو، کیا کہتے ہیں حضور؟ آپ بزرگ ہیں نا. اذان اقامت کلمے سے بھی نکال دیجیے، میں بھی نہیں پڑھوں گا. اچھا اگر پڑھنا ہے تو نماز میں بھی پڑھیے، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، ہم اور آپ تو گنہگار ہو سکتے ہیں، ہم سے گستاخی ہو سکتی. وہ جو رب العالمین ہے وہ کہہ رہا ہے الزام دین گواہی ضروری. ہر جگہ پر، ہر مرکز پر، ہر مقام پر، ہر بلندی پر علی ولی اللہ پڑھتے رہنا تو کامیاب ہوگے، ورنہ پھر گمراہ ہو جاؤ گے. محمد وال محمد اول بلند سلمان. مجھے پتا ہے کہ یہ مجلس کے بعد فتوے لگیں گے، تو مجھے کوئی فتووں سے مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوف خدا ہے. خوف انسان کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے. رسول اللہ کی حدیث ہے اللہ کا ڈر رکھو، خوف خدا. وہ بھی کیوں؟ اگر گناہ کرو تو خوف خدا کا ڈر رکھو. جب ہم گناہ کرتے نہیں، جب ہم حلال کرتے ہیں، حرام کرتے نہیں، جب ہم واجبات ادا کرتے ہیں، واجب عینی بھی پڑھتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، تو ہمیں خدا کا ڈر ہونا. خدا کا ڈر کیوں ہو؟ کیونکہ گناہ کرو تو خدا کا ڈر ہو. جو گنہگار نہ ہو اسے خدا کا ڈر نہیں. یہی سبب ہے کہ معصومین کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا بھی ڈر نہیں، کیونکہ ہم معصوم پیدا کیا خدا نے. خطا کا کوئی امکان نہیں، گناہ کا کوئی امکان نہیں، لیکن انسان گناہوں سے کرتے ہیں. آسان ہو رہی ہے. دیکھیے آج عموماً نوچندی جمعرات ہے، اور نوچندی کے روز غازی عباس کو مساج ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ قبرستان ہے، اور جنت البقیع کا قبرستان تھا، جہاں پہ عباس کی ماں ام المؤمنین جاتی تھی اور 4 قبریں بناتی تھی، اور ایک اور قبر بناتی تھی. ایک قبر پہ روتی تھی، ان 4 قبروں پہ گریا دیتی تھی. ایک شخص نے سوال کیا شخص نے کہ آپ ایک قبر پہ روتی ہو، آپ کے 4 بیٹے تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، بھوکے پیاسے، اس پر نہیں گریا کرتی ہو، آپ ایک قبر پہ روتی ہو. کہا کہ میں حسین پر روتی ہوں اور میرے عباس پہ فاطمہ زہرا گریا کرتی ہے. زہرا نے سلام کیا تھا غازی عباس کو، کہتا بعد جب تک تیرے بازو سے سلامت ہے زینب ام کلثوم کی چادر ایسا کی چادر نہ کرنے پائے، لیکن میں تمہیں جب تک غازی کے بازو سے سلامت تھے کسی کی ہمت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی کہ
خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے. غازی عباس پولیس آیا ہے آج. آپ کو پتا ہے غازی عباس سکینہ کی آس تھی عباس, سکینہ کی پیاس تھی عباس. آپ کو پتہ ساتھ محرم کو جب چھوٹے چھوٹے بچے التش پانی التش پانی التش پانی کی صدائیں بلند کر رہے تھے, ایک مرتبہ غازی عباس حسین کے سامنے آئے, ہاتھوں کو جوڑا, آقا اجازت دیجئے میں جاؤں اور بچوں کے لیے جو سبیل بنا کے پانی لے آؤں. ایک مرتبہ حسین نے سینے سے لگا, کہتے ہیں تو میرے لشکر کا سردار ہے. یہی عصر کے وقت جب غازی عباس حسین کے سامنے آئے ہیں, حسین نے کہا تو میرے لشکر کا سردار ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا لشکر کہاں بچا جو سردار بچ جائے. عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے. میں کہوں گا عباس کی حسرت ہی رہ گئی دل میں کہ میں کب لڑوں, میں کب حسین اور خیمے تک پانی پہنچا دوں, لیکن حسرت ہی رہ گئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اپنی بہن زینب سے اجازت دے دو. عباس خیمے میں آئے, تمام ٹوٹیوں کو زینب نے بلایا. کہا تو میں نے کل رات کہا تھا تمام کی چادر کی حفاظت ہوگی, لیکن آج وہ جا رہا ہے جو چادر کا محافظ ہے. چادر لوٹ جائے گی, خیموں میں آگ لگ جائے گی, ارے سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. عباس جا رہا ہے. عباس خیمے سے باہر آئے, سکینہ نے مشق سکینہ پیش کیا. عباس نے سینے سے لگایا سکینہ کو, حسین کے سامنے آئے. حسین عباس کو لپٹ کے رونے لگے, اتنا روئے میرے بھائی عباس. عباس نے نہیں کہا میں آپ کا بھائی ہوں. حسین کہتے رہے عباس تو میرا بھائی ہے. ایک مرتبہ عباس نہر فرات کی طرف بڑھے ہیں اور نہر فرات پہ علم نظر آ رہا تھا. حسین کے ساتھ اکبر بیٹھے تھے. اکبر کہتے جا رہے تھے بابا عباس علمدار کا علم تیزی سے جو ہے نہر فرات کی طرف بڑھ رہا ہے. بابا ابھی نہر فرات پر رک گیا, ابھی غازی عباس مشق سکینہ بھر رہے. میں کہوں گا ارے مشق سکینہ کاش زینب تک پہنچ جاتا, سکینہ تک پہنچ جاتا. اصغر پانی چھوڑتا, اصغر کی پیاس کو تصور کر کے گریا کریے. دوستو آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب افطاری کا وقت آتا سب سے پہلے آپ چاہتے ہیں میری پیاس بجھ جائے. آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے 3 روز سے پیاسے تھے, بھوکے تھے, کسی نے کھانا نہیں مانگا, ہر کسی نے کہا چچا عباس پانی. مشکل کو بھرا آنکھ میں سکینہ کی پیاس یاد آئی, پانی نہیں پی, یہ ہے وفاداری, یہ علمداری. حسین کی پیاس یاد آئی, مشکل کو بھرا پانی رکھ دیا واپس, پانی کے منہ کو پانی مارا. عباس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا, مٹھا جس نے پیاس کیا. ایک مرتبہ پھر گھوڑے سے کہتے ہیں ایک منزل تک لے چل, میں چاہتا ہوں کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے, علی اصغر پانی پی لے. میرا آقا حسین پیاسا ہے, زینب پیاسی ہے, ام کلثوم پیاسی ہے. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے تھے, مشکل سے کوئی نکلا تھا لڑکڑ کے میروں اور گھاٹ پر بیٹھے چلے آتے تھے تفادو, تلواروں کے واقعی پٹھیں پا کے جھکابو, ہاتھ کے شانوں سے قلم ہو گئے پالو, ہمت کے سبب سب نے رہے کھانے زیپا. جب مشق چھدی گر پڑے عباس زمین پا, پانی جو پا مشق سے آنسو ہوئے جاری, چلا کے کہا ہے سکینہ کئی باری, رن میں ڈولے فتح بجانے لگے ناری. یہ سن کر کہا سرور نے کمر ٹوٹی ہماری, بھائی کا جو صدمہ دل مرتد نے اٹھایا, کش کھا کے گرے تھے مگر اکبر نے اٹھایا. آزادارو ایک مرتبہ عباس جب زین سے زمین پر آئے, ایک کے ذاکر کے خواب میں بی بی زہرا آئی اور بی بی زہرا فرماتے ہیں ذاکر تو میرے بیٹے عباس کا مصائب نہیں پڑھتا. بی بی میں تو ہر مصائب پڑھتا ہوں, کون سی باتیں آپ کر رہی ہیں, میں وہ بھی پڑھتا ہوں. غازی عباس کو تلوار سے ہاتھ کٹ گئے, غازی عباس زین سے زمین پر آئے, لیکن تو یہ نہیں پڑھتا میرے بیٹے کی مصیبت نہیں پڑھتا. بی بی کون سی مصیبت, ہر کوئی شہید جب زین سے زمین پر آیا ہے ہاتھوں کے بل آیا, ارے میرا غازی منہ کے بل آیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اللہ رسول کو کسان بھی شاہد ہم نے سکھائی مراجات کی متمنی حرمین سے کر کے لطین کی زیادہ سے نواز کی
پھر دنیا میں جہاں جہاں بھی ہر طرح اقتدار کو چاہنے والے بچوں کے جان و مال و عزت و آبرو و اولاد کی حفاظت فرما دے. ہمارے امام زمان کو ضرور عطا فرما دے. ان کے احوال میں انصار میں شمار فرما دے. یہ کورونا وائرس کو نیست و نابود فرما دے. اور جو لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، غربت آ چکی ہے، اسے جو ہے دور کر کے امیر میں فضل سے ضمیر المؤمنین ہم لوگ آپ کے ماننے والا آپ کے مومن ہیں. خدا عالم ایک پاک لمبا کے پرچم کا سایہ ہم غریبوں کے اوپر رہے تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے اس سورہ فاتحہ کو مکمل بنا سکیں. ماتم حسین 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 ہاں پڑھیے. مومنین اکرام خصوصی مناجات ہے. آپ سب لوگ مل کے پڑھیں گے. شرط یہ تصور میں جائیے گا اور دہرائیے گا، ایسے سب کی حالتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی سنو میری فریاد یا حضرت عباس، سنو میری فریاد یا حضرت عباس، سنو سب کی فریاد یا حضرت عباس، سنو سب کی فریاد یا حضرت عباس، دینا میری آس یا حضرت عباس، ٹوٹے نہ میرے آس یا حضرت عباس، میری فریاد یا حضرت عباس، تو میری فریاد یا حضرت عباس، سرور جی شالی تیری درگاہ، اے سرور جی شالی تیری درگاہ، حیدر کا ہے تو ماں سب کو ہے تیری چاہ، حیدر کا ہے تو ماں سب کو ہے تیری چاہ، امید لیے شاہ آیا ہوں تیرے پاس، یا حضرت عباس سنو میری فریاد، سن لو میری فریاد یا حضرت آیا ہوں میں فریاد، سن لو میری روداد، آیا ہوں میں فریاد، سن لو میری روداد، رہتا ہوں میں ناشاد غم سے کرو آزاد، رہتا ہوں میں ناشاد غم سے کرو آزاد، ہر طرح کی خوشی اب آ جائے مجھے راز، اب حضرت عباس سنو میری فریاد یا حضرت عباس، سن لو سب کی فریاد، کس سے کہوں آقا کوئی نہیں میرا، کس سے کہوں آقا کوئی نہیں میرا، میں غم کا ہوں مارا کوئی نہیں اپنا،
मैं गम का हूँ मारा, कोई नहीं अपना। अब लौट के दर से जाऊं ना मैं बेआस, हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या हज़रत अब्बास सुन लो सबकी फरियाद। उम्मुल बानी के लाल से है मेरा सवाल, उम्मुल बानी के लाल से है मेरा सवाल। हमसे करो बाहर खुशियों से माला माल, हमसे करो बाहर खुशियों से माला माल। मुश्किल कुशा की जान या हज़रत अब्बास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या हज़रत अब्बास सुन लो सबकी फरियाद। शबीर के जानी मौला की ज़बानी, शाबेर के जाने मौला की ज़बानी। ऐ हैदर साली सुन लीजिए कहानी, हैदर साले सुन लीजिए कहानी। मिलता नहीं पानी बेहद है मुझे प्यास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी या फरियाद। हज़रत अब्बास सुन लो सबकी फरियाद। बेरोज़ी के मैं यूं किस तरह से जीऊं, बेरोज़ी के मैं हूँ किस तरह से जीऊं। कर्ज़े में घिरा हूँ गम कब तलक सहूं, कर्ज़े में गिरा हूँ गम कब तक सहूं। तुम बाबुल हवाएज रोज़ी मिले अब्बास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। के अलमदार आया है गुनाहगार, सरवर के अलमदार आया है तूफा की चली धार कश्ती करो अपार, तूफान के चलेगा कश्ती करो अब्बास। साए में अलम के रखना मुझे अब्बास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। ऐ लहर के वाली तुम सैयदे आली, ऐ नहर के वाले तुम सैयदे आली। आया है सवाली जाए न ये खाली, आया है सवाले जाए ना ये खाली। भर दीजिए झोली या हज़रत अब्बास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या हज़रत अब्बास सुन लो सबकी फरियाद। इस्लाम की निशानी ईमान की हो जान, इस्लाम की निशानी ईमान की हो जान। वारिसे कुरान ये है मेरा ईमान, वारिसे कुरान ये है मेरा ईमान। क्यों देर है आका सब है तुम्हारे पास, या हज़रत अब्बास सुन लो मेरी फरियाद। या
حضر عباس سن لو سب کی فریاد شبر و شبیر وہ اکبر و اصغر وہ شبر و شبیر وہ اکبر و اصغر وہ عابد مستر اور باکر و جعفر وہ عابد مستار اور باکر و جعفر ان سب کا وسیلہ لایا ہوں تیرے پاس یا حضرت عباس سن لو میری فریاد یا حضرت عباس سن لو میری فریاد دورا تیرگی مل جائے روشنی ہو دورا تیرگی مل جائے روشنی بہرے تکی لگی موسی واس کری بہرے تکین کی موسی واسکری بہرے علی رضا یا حضرت عباس یا حضرت عباس سن لو میری فریاد یا حضرت عباس سن لو سب کی فریاد پیاسی سکینہ اس کا تمہیں صدقہ وہ پیاسے سکینہ اس کا تمہیں صدقہ زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں مولا زینب کا وسیلہ لایا ہوں میں مولا سن لو میرے مولا جاؤں نہ میں بے یا حضر عباس سن لو میری فریاد یا حضر عباس سن لو میری فریاد میرا سلام ہوں آپ کا غلام لے لو میرا سلام ہوں آپ کا غلام مشکل کرو تمام جینا ہوا حرام مشکل کرو تمام جینا ہوا حرام ہو جلد میرا کام کیوں دیر ہے عباس یا حضرت عباس سن لو میری فریاد یا حضرت عباس سن لو میری فریاد گردوں کو سنبھالو مردوں کو بچا لو گردوں کو سنبھالو مردوں کو بچا لو گردش سے نکالو بے کس کو سنبھالو گردش سے نکالو بے کس کو سنبھالو روزے پر بلا لو تم خضر پر الیاس یا حضر عباس سن لو میری فریاد یا حضر عباس سن لو میری فریاد نرجس کے لال کا صدقہ ہو جلد عطا نرگس کے لال کا صدقہ ہو جلتا دل کی ہے یہ دعا ہو جلد معجزہ دل کی ہے دعا ہو جلد معجزہ گھر جاؤں شاد شاد در سے تیرے عباس یا حضر عباس سن لو فریاد یا حضر عباس سن لو فریاد عباس یہ ہاتھ ہو میرے دامن ہو آپ کا یہ ہاتھ ہو میرے دامن ہو آپ کا لب پر ہے یہ دعا دل میں ہے مدعا لب پہ ہے یہ دعا دل میں ہے مدعا دنیا میں آپ
काबा करना हो उदास या हजरे आबाद सुन लो मेरी फरियाद या हजरे आबाद सुन लो मेरी फरियाद हजरे आबाद सुन लो मेरी फरियाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अपनी अपनी हाजतों को मांग रहे भला अब्बास बाबुल हवाइस की बारगाह में जनाब उम्मुल बनी जनाब नरजी से फातिमा का वास्ता उनकी हम सब तमाम मोमिन जो यहाँ मौजूद है और जो आ सकते हैं सबकी तमाम दिली दुनिया में जो भी हाजत पूरा करते हैं परवरदिगार तमाम कर्जों का तमाम जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला वाल जो बेरोजगार है रोजी अता फरमा जो कर्जदार मोमिन के कर्ज को अदा फरमा जो बेगुनाह कैद में हमारे तमाम मौलाना और मालिजा की शोहरत मौजा इकराम की जान माल इज्जत आबरू की सलामती अता फरमा और हमारे तमाम रोजे और बीवियों के रोज़ों को अमन और अमान में रखना होगा ए मौला हमारे बच्चे नौजवान बच्चों को गुमराही के रास्ते से निकाल के साथ मुस्तकीम के रास्ते पे लिया जो भी औलाद उनके नेक औलाद जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ उनके अच्छे घरानों की शादी ए मौला हमारे यहाँ पे जो भी मरूमी दफने वाली है और जहाँ कहीं भी मौजूद है उन सब की मग़फ़िरत फरमा उनकी कब्रों को रोशन व मुनव्वर अता फरमा उन्हें हौज़ कौसर से सैराब अता फरमा उन्हें मकाम जन्नत अता फरमा जन्नत के मकाम इल्लीन अता फरमा मेरे वक्त के इमाम के लश्कर में हम सब का शुमार हो हमारे वक्त के इमाम के वसीले से हम सब के तमाम हाजतों का हमारे अपने बेहतर व कबूल अता फरमा माशाअल्लाह वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व फजो ज़ियारत पढ़ता हूँ ज़ियारत वारिसा पढ़ता हूँ अपनी तरफ से अपने मरूमीन की तरफ से जिंदों की तरफ से वक्त के इमाम को हाजिर नाजिर जानते हुए अहले बैत के वसीले से खुशनुदगी पंजतन पाक के वसीले से दूर से कुर्बतन इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैकुम या इब्न